اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں 2 دفعہ احسان لفظ آیا ہے۔ احسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ لفظ احسان کا مادہ ح س ن ہے، جس کے معنی عمدہ اور خوبصورت ہونے کے ہیں۔ اب امام راغب اصفہانی لفظ ح س ن حسن کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حسین ہونا ہے جو ہر لحاظ سے پسندیدہ اور عمدہ ہو، اور اس کے عمدہ ہونا عقل کے پیمانے پر پورا اترتا ہو، قلبی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے بھی دل کو بھلا لگتا ہو، اور یہ کسی حسی طور پر یعنی دیکھنے، سننے، پرکھنے کے اعتبار سے بھی پرکشش ہو۔ یہ ہے احسان۔ اب اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہے: نیکی کرنا، اچھا سلوک، مہربانی کا برتاؤ، اچھے سلوک کا بار، یا وہ جسے سلوک کرنے والا اور جس سے سلوک کیا جائے محسوس کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب اس کی وضاحت جو ہے نا وہ اس طرح ہے۔ حل اس کے آغاز میں آیا ہے، کیا جزا ہے؟ تو احسان کی جزا احسان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے جزاء وفاقا، یعنی جو احسان کرے گا اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ سورہ النبا کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور پھر اسی صورت میں کہا جزا میں رب کا آتان حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلے ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو عطا کرے گا احسان کا بدلہ جتنا وہ چاہے وہ انسانوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہ آیت نمبر 36 میں یہ مضمون آیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ تو بہت ہی کمال کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میرے اس مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کیا کوئی بدلہ نہیں۔ جس کی کوئی محبوب اور پیاری چیز میں دنیا سے قبض کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ ثواب کا طالب ہوگا۔ یعنی یہاں پہ یہ حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے کہ کیا جزا ہوگی اس بندے کی جس کی میں کوئی پیاری چیز واپس لے لوں تو وہ صبر کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 6424 ہے۔ اب الفاظ آگے، الاحسان الا الاحسان۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ میں صرف یہی حصہ اس کا بیان کروں گا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا، قال مل احسان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ احسان کیا، اور جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا کر رہے ہیں؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تمہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر تمہاری دوسری جو ہے معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ تمہیں مکمل گمان ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی کے اندر جو ہے نا وہ یہ بیان کیا گیا حدیث جبرائیل میں۔ احسان کی جامع تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے فرمان کے مطابق احسان عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندے کو دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، یا کم از کم اس کے دل میں یہ احساس ہی جاگزین ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ بخاری کے اندر بھی آئی ہے اور بہت مشہور یہ حدیث ہے۔ اس کا حدیث نمبر بخاری میں ہے 50 نمبر۔
اب سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے ہمارے اوپر، اس لیے اس کو المحسن کہتے ہیں۔ تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا احسان یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو المحسن کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے۔ اب اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ بے اعتبار دین کے اس سے کون اچھا ہے جو اپنے کو اللہ کا تابع کر دے۔ ممن اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تابع کر دے، اور وہ ہو نیکوکار، وہو محسن، یہاں پہ محسن لفظ آیا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو اسے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا تھا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہاں سے وہ مقام ہمیں معلوم ہوتا ہے، وَهُوَ محسن، احسان کا بدلہ دینے والا۔ تو سب سے انبیاء جو تھے وہ محسن تھے انسانیت کے لیے، اس لیے محسن انسانیت کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا ہمیں دن رات درود ان پہ بھیجنا چاہیے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کا حق جو ہے احسان کا ہم ادا کر سکیں۔ اس کے بعد تیسرا مقام یہ آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ تیرے اللہ نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا والدین کا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ کی ہے، تلاش کی ہے۔ ان اللہ محسن یحب الاحسان الی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور ہر چیز کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ان اللہ محسن، المحسن ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ وہ کیا پسند کرتا ہے؟ یحب الاحسان، وہ پسند کرتا ہے کہ بھلائی کرو، احسان کرو۔ کس کے ساتھ؟ لکل شیء، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو۔ یہ جو روایت آئی ہے یہ جامع الصغیر کی حدیث 2705۔ اللہ کے بندو ہمیں یہ تو کرنا چاہیے، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دو، جو تمہیں دعوت دے اسے قبول کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کے ساتھ بدلہ دو۔ یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تم بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں، تو اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ وہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا، ادا کر دیا۔ اسنادہ صحیح، ابو داؤد حدیث 1671۔ اللہ کے بندو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جس نے آپ کے اوپر احسان کیا اس کے لیے دعائیں کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، جس نے بھی احسان کیا اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ والدین کے بعد شوہر کا حق ہے عورت کے اوپر۔ عن ابن عباس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت النار فإذا اکثر اہلہ النساء یکفرون قیل ایکفرون باللہ قال یکفرون العشیر ویکفرون الاحسان ولو احسنت الى احدہن الدہر ثم رأیت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثریت عورتوں کی تھی کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ کس چیز کا کفر کرتے ہیں؟ لوگوں نے کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ ایکفرون باللہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ وہ اپنے خامند کا کفر کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر وہ ساری عمر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی اس کا شوہر اگر ساری عمر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پھر وہ معمولی بات کے اوپر تجھے دیکھے تو کہنے لگتی ہے مجھے تجھ سے کوئی خیر نہیں ملا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 ہے۔ اللہ کے بندو، ایک دوسرے پہ احسان کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، اسی طرح تو یہ معاشرہ جو ہے وہ جنت کی نظیر بنے گا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابلی بلاء فذکرہ فقد شکرہ وَإِن کتمہ فقد کفرہ۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر کوئی احسان کیا پھر اس دوسرے نے اس کا ذکر کیا تو اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور اگر دوسرے نے اسے چھپایا تو اس نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بندو، عبدن شکورا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ حضرت نوح نے قرآن کے اندر آتا ہے عبدن شکورا، تو عبدن شکورا کی یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی 4814۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کا بندہ بننا ہے تو عبدن شکورا بننا ہے۔ تو جو عبدن شکورا ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی محسن سمجھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین، اب جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے اس کو وہ محسن سمجھتا ہے۔ تو اللہ محسن ہے، وہ احسان کو پسند کرتا ہے، اس لیے قرآن کے اندر آیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا۔ تو اس کائنات کے اوپر احسان کرو جس زمین پہ تم رہتے ہو، اس کے باسیوں کے اوپر بھی احسان کی کیفیت کرو، اس کو جنت کا نظیر بنا دو۔ جزاک اللہ خیرہ۔